الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50 اور 51 ہے۔ وکان فی المدینۃ، بات چل رہی تھی جناب صالح کے حوالے سے، جناب صالح اور ان کی قوم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، شہر سے مراد فی المدینہ، مدینہ سے مراد ہجر شہر ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور اس ہجر شہر میں تِسْعَةُ رَهْطٍ، 9 گروہ تھے، بس چند فاسد مفسد غیر مصلح گروہ موجود تھے، وہ 9 گروہ تھے۔ ان کے درمیان، ان 9 گروہوں کے درمیان مشترک چیزیں کیا تھیں؟ یفسدون فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی فساد سے جدا ہو جائے تو اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح کیسے کرتا ہے؟ کہ حق کو بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، جو مفسد ہے وہ حق کو پوشیدہ کرتا ہے، جس کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ حق کو آشکار کرتا ہے۔ وَبَيَّنُوا، بس قرآن کریم نے سورہ بقرہ نے کہا ہے کہ جو شخص فسادی ہے وہ حق کو پوشیدہ کرے گا۔ بس مشترک تھے یہ 2 نقطوں میں، فساد کرنے میں اور اصلاح نہ کرنے میں۔ کوئی اصلاحی کام، یعنی کوئی یصلحون فعل مضارع ہے، یعنی اصلاح کی ان میں کوئی امید نہیں تھی، اصلاح کی کوئی ان میں امید نہیں تھی۔ بس ان گروہوں نے دیکھا کہ جناب صالح علیہ السلام کا پیغام لوگوں پر اثر ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جناب صالح اور مومنین کو، بس جناب صالح کو اور مومنین کو قتل کرنے کا ایک پروگرام بنایا، رات کو حملہ کرنے کا نقشہ بنایا۔ بس یہ اصحاب ہجر تھے۔ قالو، بس ان 9 گروہوں نے آپس میں کہا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا تم سب اللہ کی قسم کھاؤ۔ بس مشرک اللہ کو واجب الوجود کے طور پہ مانتا ہے، خالق ہونے کے لحاظ سے مانتا ہے، لیکن ربوبیت میں شریک بناتا ہے۔ بس قوم سمود نے اللہ کی قسم کھائی کہ تقاسموا باللہ، ان 9 گروہوں نے لنبیتنہ واہلہ، کہ رات کو ہم جناب صالح اور ان کے اہل مومنین پر حملہ کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے، چیدہ افراد کو قتل کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم حتماً کہیں گے ان کے وارثوں، اہل لولیہ نہیں، ان کے وارثوں سے، دوستوں سے، پسماندگان سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم جہاں ہلاکت کی جگہ ہے ان کی، ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ انا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ بس مشرک، انہوں نے ایک تو مشترک نقطے 2 تھے کہ فساد کرنے والے تھے زمین میں، اور اصلاح کی ان میں کوئی امید نہیں تھی۔ اول انہوں نے قسم کھائی اللہ کی۔ اب سوال ہے کہ رب کی قسم نہیں کھائی، کہ تقاسموا بالرب، کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی وہ رب مانتے تھے، رب العالمین اللہ کو نہیں مانتے تھے، بس اللہ کو واجب الوجود مانتے تھے، خالق مانتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کی قسم کھائی۔ یہ ایک نقطہ۔ لنبیتنہ، بس بیتوتا یعنی رات کی پلاننگ کرنا، نقشہ بنانا۔ بس ہم حملہ ور کب ہوں گے؟ رات کے وقت۔ بس اہل ہی سے مراد کہ اہل یعنی جناب صالح کے حامی افراد کہ معاشرے میں موجود تھے۔ یہ افراد خون بہا چاہیں گے، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ افراد جو جناب صالح اور مومنین کے حامی ہیں، یہ موجود ہیں، یہ ہم سے خون بہا چاہیں گے، تو ہم کہیں گے ہم موجود ہی نہیں تھے، ہم ذمہ داری نہیں لیتے، بس ہم ذمہ داری نہیں لیں گے۔ ما شہدنا مہلک اہلہ، بس ہم موجود نہیں تھے ان کی ہلاکت کی جگہ پہ ہم موجود نہیں تھے، واقعے میں ہم شامل نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ بس ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، ہم
ہم ان کی نجات کی فکر میں تھے. ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ بس ہم کہیں گے ہم سچے ہیں، ہم اپنی باتوں میں سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، بس انہوں نے یہ چالیں چلیں. بس یہ 9 گروہ تھے. مکر کہتے ہیں ظاہری چال کو، قید کہتے ہیں باطنی چال کو. بس یہ 9 گروہ تھے. یہ 9 گروہ آپس میں، اب 9 گروہوں کا ملنا، آپس میں ملنا، پلاننگ کرنا، اکٹھے ہونا. بس یہ 9 گروہ تھے آپس میں. یہ پوشیدہ نہیں رہتا. یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، آشکار ہو جاتی ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، بس انہوں نے چال چلی، نقشے بنائے. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی ان کے نقشوں کو نابود کر دیا، ناکام بنا دیا. بس اللہ کا مکر ان کے نقشوں کو نابود کرنا ہے، ناکام بنانا ہے. مکر چال ایک عاجز شخص چلتا ہے. خدا کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو معاذ اللہ خدا عاجز نہیں، مراد ہے کہ ان کے نقشوں کو ناکام کر دیا ہم نے ناکام کر دیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور تک نہیں تھا. یعنی سیاسی قوت میں اتنے غافل تھے، مادہ پرستی میں اتنے غافل تھے، ظاہر پرستی میں اتنے غافل تھے کہ انہیں شعور تک نہیں تھا کہ وہ کتنا برا کام کرنے جا رہے ہیں، کہ ہم نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، جناب صالح اور مومنین کو قتل کر دیں گے. بس خود عذاب الہی کا شکار ہوئے، ہلاک ہوئے. مومنین اور متقین نے نجات پائی. کہ خدا کہہ رہا ہے کہ فنظر، بس غور کرو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ہم نے ان کی چالوں کا انجام کیسا کیا. اسے کہتے ہیں انجام. کسی حادثے کا انجام یعنی تعویل. بس غور کرو، ہم نے ان کے حادثوں کا انجام کیا کیا، تعویل کیا کی. انا دمرناہم، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. دمور اچانک عذاب کو. وقومہم، اور ان کو اور ان کی قوم کو. اجمعین، سب کو. جو بھی یہ 9 گروہ اکٹھے ہوئے کہ جناب صالح اور مومنین کو قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد کہا جائے کہ ہم شامل نہیں تھے. مکر ان کا ظاہری چال ظاہری تھی. 9 گروہ تھے، لوگوں کو معلوم تھا، اس کے باوجود اتنے طاقتور تھے کہ وہ کہیں کہ ہم اگر کہیں گے تو ہم اثر رسوخ سے منوائیں گے بھی لوگوں کو کہ ہم موجود نہیں تھے، ہم شامل نہیں تھے. بس انہوں نے پروگرامنگ کی، خدا نے ان کی پروگرامنگ کو نابود کر دیا. کہ بس ایک طرف سے یہ تباہ ہو گئے، دوسری طرف سے نجات کنہوں نے پائی. سورہ فصلت کی آیت نمبر 18 کہتی ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ایمان والوں کو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو متقی تھے ان کو نجات دی. بس جو متقین تھے، جو ایمان والے تھے، وہ اس عذاب کے شکار نہیں ہوئے. بس ایک طرف اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو، دوسری طرف اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہو تو کوئی مشکل نہیں. بس ایک قوم عذاب الہی کا شکار تھی، دوسری قوم نجات پا رہی تھی. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.